صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اصحاب امیر المؤمنین کے حوالے سے اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے جس میں ہم نے ابھی تک حضرت قنبر اور حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کا ذکر کیا اور امیر المومنین کے ایسے باوفا اصحاب کا ذکر کیا جن کی زندگی اور جن کی موت محبت امیر المومنین میں ہی گزری، جن کی زندگی مولا کی محبت میں گزری، جنہیں موت آئی تو مولا کی محبت میں اور مولا کی ولایت پہ آئی۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس موضوع کی اہمیت اور اس موضوع کی عظمت کو آپ مسلسل سن رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ یہ شخصیات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس کا مفہوم حدیث امیر المومنین کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے محسن کا ذکر کرتا ہے
تو خدا اس پر اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اپنے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ ہم محبان امیر المومنین کے لیے یہ جو اصحاب امیر المومنین ہیں، ان میں سے ایک ایک فرد محسن ہے۔ ہم پر احسان ہے، قمبر کا احسان ہے، ہم پر کمیل کا احسان ہے، میثم کا احسان ہے، مالک اشتر کا احسان ہے، سلمان کا احسان ہے۔ یہ ہم سب ان ہستیوں کے مقروض ہیں، ہم پر احسان ہے ان ہستیوں کا، ان ذوات مقدسات کا۔ بہرحال عزیزان گرامی، قمبر اور کمیل پر گفتگو ہو چکی۔ اب آج جیسا کہ کل وعدہ کیا گیا تھا، آج کے مجلس حضرت میثم ابن یحییٰ التمار رضوان اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہوگی۔ اور میثم کا ذکر تو سبھی نے سنا ہے، میثم کا نام سب نے سنا ہے، میثم کے کم از کم میثم کے نام سے تو سب واقف ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو جنرل کانسیپٹ ہے، جو ایک آئیڈیا جو لوگوں کے دماغ میں خاکہ ہے، وہ یہ ہے کہ میثم علی علی کرتا تھا، دار پہ گیا، قتل ہوا مولا کی محبت میں، اور میثم کو شہادت مل گئی۔ بس یہی ایک خاکہ ہے جو حضرت میثم تمار کا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، یہی ایک تصور ہے جو میثم تمار کا ہمارے یہاں موجود ہے۔ لیکن میثم اس تصور سے بہت آگے، میثم تمار اس تصور سے، یہ جو تصور ہمارے یہاں ہے، اس سے بہت آگے ہے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام سرکار باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک حدیث ہے امام کی جس میں امام نے حواریوں کا ذکر کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا، میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حواریوں کا ذکر کیا، حواریوں کا یعنی حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ یہ 12 حواری کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کے سب سے نزدیک تھے، حضرت عیسیٰ کے سب سے قریب تھے، حضرت عیسیٰ کے سب سے نزدیک تھے۔ یہ 12 حواری، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری۔ اس حدیث میں امام نے بتایا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، ویسے ہی رسول کے بھی حواری ہیں، ویسے ہی امیر المومنین کے بھی حواری ہیں، ویسے ہی امام حسن کے بھی حواری ہیں، امام حسین کے بھی حواری ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روز محشر ایک منادی ندا دے گا کہ رسول کے حواری کہاں ہیں؟ جیسے ہی وہ یہ ندا دے گا تو ایک قبر سے سلمان اٹھیں گے، ایک قبر سے ابو ذر اٹھیں گے، ایک قبر سے مقداد اٹھیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ رسول کے حواری ہیں۔ پھر جو ہے وہ ندا دینے والا ندا دے گا کہ وسیع رسول کے حواری کہاں ہیں؟ رسول کے وسیع، ان کے خلیفہ کے حواری کہاں ہیں؟ جب وہ یہ آواز دے گا تو 4 لوگ اٹھیں گے۔ امیر المومنین کے 4 حواری ہیں، مولا کائنات کے 4 حواری ہیں، 4 لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جن میں سے پہلا نام حضرت عمر ابن حمق خزائی کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنا بڑا نام ہے، مولا کائنات کے پہلے حواری ہیں، مگر ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بزرگ تو خیر جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بھائی اس نام سے بھی واقف نہیں ہے کہ عمر ابن حمق کون ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو عمر ابن حمق خزائی پر بھی گفتگو کریں گے کہ کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کے حواری کہاں ہیں تو جو پہلا نام آ رہا ہے وہ عمر ابن حمق خزائی کا ہے۔ عمر ابن حمق خزائی کے بعد اور کون ہے جو مولا کائنات کا حواری ہے؟ تو دوسرا نام ملتا ہے میثم تمار علی کے حواری ہیں۔ اور کون علی کے حواری ہیں؟ تو جواب آیا محمد ابن ابی بکر علی کے حواری ہیں۔ اور کون ہے؟ تو چوتھا نام آیا حضرت اویس قرنی۔ یہ 4 لوگ امیر المومنین کے حواری، عمر ابن حمق خزائی، میثم تمار اور محمد ابن ابی بکر اور حضرت اویس قرنی۔ یہ حواری والی حدیث یاد رکھیے گا آپ حضرات برائے مہربانی۔ یہ حدیث آگے بھی ہے 6 امام تک کے حواریوں کا، چونکہ 7ویں امام بیان کر رہے ہیں اس لیے 6 امام تک کے حواریوں کا اس حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ وہ حدیث طولانی ہے، میں اسے یہیں پر روک رہا ہوں۔ میثم امیر المومنین کے حواریوں میں سے ایک حواری ہے۔ کون ہے میثم؟ کیا ہے میثم؟ جن کے دماغوں میں گزشتہ مجلسیں محفوظ ہیں انہیں اس کا اور لطف آئے گا۔ جب ہم نے قمبر پہ گفتگو شروع کی تھی
تو وہ ایک حدیث جس سے قمبر کے متعلق بات کا آغاز کیا تھا وہ کون سی تھی؟ اصول کافی والی حدیث، جہاں چھٹے امام نے فرمایا کہ قمبر علی کا غلام، اور کون ہے قمبر؟ تو فرمایا یحب علی حبا شدیدا، قمبر علی کے محب ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ اس پر ہم نے تھوڑا تبصرہ کیا تھا، تھوڑا کلام کیا تھا۔ قمبر علی کے محب تھے نہیں، چھٹے امام نے فرمایا قمبر علی کے محب ہیں۔ یحب علی حبا شدیدا، قمبر علی سے شدید محبت کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ شدید کو محفوظ کر لیجئے گا۔ اب اسی بات سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اسے ایک دم مسلسل کرتے ہوئے، بات سے بات جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے اور گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ قمبر کی جب بات آئی تو چھٹے امام نے فرمایا قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا لفظ شدید کو محفوظ کیجئے گا۔ شدید جو لفظ ہے یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ قرآن پڑھیے تو خداوند عالم نے کئی مقامات پر لفظ شدید استعمال کیا، اور کہاں استعمال کیا ہے؟ جہاں پر خدا کو کوئی ایسی بات بتانی ہے جسے سمجھنے سے عام انسانوں کے دماغ قاصر ہے، جنہیں ایسی کوئی بات جس کیفیت کو یا جس بات کی عظمت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، جب اس کیفیت کو بتانا ہوا تو اللہ نے لفظ شدید استعمال کیا۔ پڑھیے قرآن، بہت ساری آیتیں، میرے پاس وقت نہیں، مجھے میسم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ارشاد ہوا فَحَسَبْنَاهُ حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے حساب لیا اور شدید حساب لیا۔ اللہ اپنے حساب کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حساب لیا، تو کیسے حساب لیا؟ شدید حساب لیا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ حساب لینے پر آئے تو کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے لفظ شدید رکھ دیا۔ آگے بڑھیے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہے، گرفت بڑی شدید ہے۔ جب اللہ گنہگاروں کی گرفت پہ کرنے پر آ جائے تو اس گرفت کی کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا اللہ نے لفظ شدید رکھ دیا۔ آپ نے قرآن میں بارہا پڑھا ہوگا اللہ نے اپنے غیظ و غضب کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہا، کہیں کہا شدید العتاب، کہیں کہا شدید العذاب۔ کیا مطلب؟ اللہ کا غیظ و غضب بڑا شدید ہے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب مجھے بتائیے کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ کے عذاب کی کیفیت کو سمجھ پائے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے لفظ شدید رکھا ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو جہنم کی سختیوں کی کیفیت کو درک کر پائے؟ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے لفظ شدید رکھا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میرے پاس وقت ہوتا میں اور آیتیں پڑھتا۔ لفظ شدید وہاں استعمال ہوا جہاں کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے جسے انسانی دماغ سمجھ نہیں پاتے، جسے انسان کا دماغ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قرآن صامت نے لفظ شدید وہاں استعمال کیا ہے جہاں کوئی ایسی بات بتانی ہو جسے انسانوں کے دماغ سمجھ نہیں سکتے۔ جو مزاج قرآن صامت کا ہے وہی مزاج قرآن ناطق کا ہے۔ قرآن ناطق نے جب قمبر کے دلی کیفیت کو بیان کیا وہاں پر بھی وہی لفظ شدید رکھا ہے جو قرآن نے اس موقع کے لیے استعمال کیا ہے جس کیفیت کو انسان سمجھ نہیں سکتے، انسانی دماغ درک نہیں کر سکتے۔ قرآن ناطق نے جب قمبر کے دل میں موجود علی کی محبت کا ذکر کیا تو کہا یحب علی حبا شدیدا، قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں، قمبر علی سے شدید محبت کرتے
کرتے ہیں، شدید محبت۔ امام معصوم نے لفظ شدید رکھ کے بتایا کہ انسان نہ اللہ کے حساب و کتاب کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کے عذاب کی شدت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کے عذاب کی حرارت کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی انسانی دماغ قمبر کے دل میں موجود علی کی محبت کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ حضرات بیدار ہو گئے تو میں اب میسم پر آؤں اور اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ وہ قمبر ہے، وہ قمبر تھے قمبر، کہ جب ان کی بات آئی تو چھٹے امام نے کہا، خدا کے لیے جملے کو محسوس کیجئے گا، دست ادب جوڑ کے گزارش ہے، اس جملے کو محسوس کیجئے گا۔ اگر یہ جملہ محسوس کر لیا تو انشاءاللہ جو ہے میں سمجھوں گا کہ اچھی خاصی گفتگو اور اچھی خاصی مجلس اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر میں میثم تمار کے فضائل شاید اس کے بعد جتنے جملے ہوں گے وہ تعقیبات میں شمار ہوں گے، اصل مطلب اس ایک جملے میں چھپا ہوا ہے۔ برائے مہربانی یہ جملہ جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب قمبر کی بات آئی تو قمبر کے لیے چھٹے امام نے کہا کہ وہ علی سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن جب میثم کی بات آئی تو میثم کے لیے پانچویں امام نے کہا انی لا احبہ حبا شدیدا، میں میثم سے شدید محبت کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ جب میثم کی بات آئی انی لا احبہ حبا شدیدا، میں پانچویں امام کے جملے ہیں، پانچویں جن حضرات نے حضرت میثم تمار کے روضے کی زیارت کی ہے، جب زیارت وہاں آپ میثم کے روضے پہ پڑھتے ہیں، اس زیارت میں یہ حدیث موجود ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا انی لا احبہ حبا شدیدا، میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ میں امام باقر فرما رہے ہیں میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں، یعنی میثم کی محبت جو امام باقر کے دل میں موجود ہے، اس محبت کو انسانی دماغ سمجھ نہیں سکتا، اس کیفیت کو انسانی دماغ درک نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے۔ اب جن کے پھر عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے پچھلی مجلسیں سنی ہوئی ہیں انہیں لطف آئے گا، جن کے دماغ میں وہ والی مجلس قمبر اور قمبرہ والی گفتگو محفوظ ہے انہیں اور لطف آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے علامہ مجلسی نے عین الحیات میں روایت نقل کی کہ امام تشریف فرماتے سامنے درخت پہ دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نر تھا ایک مادہ، اور امام کے پاس امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا جانتے ہو یہ پرندے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو صحابی نے کہا فرزند رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ پرندے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ امام نے کہا یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں ہر شے سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ارے پوری توجہ، ایک نتیجہ دینا ہے، تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے شدید محبت کرے وہ امام وقت ہوتا ہے۔ کسے سمجھ میں آئے گا میثم تمار کون ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے شدید محبت کرے وہ وقت کا امام ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے شدید محبت کرے وہ وقت کا امام ہوتا ہے، اور امام وقت جس سے شدید محبت کرے وہ میثم جیسا علی کا غلام ہوتا ہے۔ جس سے امام معصوم جس کے لیے کہا انی لا احبہ حبا شدیدا، میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں، امام باقر کے جملے۔
اور جو ہے وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں اس کی سند پر اور اس کے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زیارت میں یہ جملہ میثم بن عمار کے موجود ہے. ہم نے پڑھایا بھی تھا، جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب اس جملے پر آئے تو ہم نے متوجہ کرایا کہ امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں، میں ان سے شدید محبت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، امیر المومنین کا گزر ہوا کوفے میں ایک مقام سے، دیکھا ایک بنی اسد کے قبیلے کی ایک خاتون ہے، اس کا ایک غلام ہے. علی کی عین اللہی آنکھوں نے اس غلام کو دیکھا، دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. اس کی قیمت پوچھی، اس عورت نے جو قیمت بتائی، علی نے منہ مانگی قیمت پہ اس غلام کو خریدا. دیکھیں خدا کے لیے یہ موضوع میں نے عرض کیا کوئی معمولی نہ موضوع ہے، اور جو ہے وہ نہ اس کا پڑھنا آسان ہے نہ اس کا سننا آسان ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہیے. علی نے منہ مانگی قیمت پہ اس غلام کو خریدا، اور جب خرید لیا تو پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ لوگ مجھے سالم کہتے ہیں، سالم کہتے ہیں، پوری توجہ، لوگ مجھے سالم کہتے ہیں. علی نے سنا، اس غلام کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا مگر رسول نے تو مجھے بتایا تھا کہ عجم میں تیرے باپ نے تیرا نام میثم رکھا تھا. کیا سن رہا آپ؟ رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ عجم میں تیرے باپ نے تیرا نام میثم رکھا تھا. اس نے کہا اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا، امیر المومنین بھی سچے. مولا نے میرا آج کے بعد تو میثم ہے، وہ جو نام تجھے تیرے باپ نے دیا تھا تو آج کے بعد میثم ہی کہلائے گا. اور اس کے بعد پھر مولا نے عجیب کام کیا. دیکھیے قمبر کو مولا نے خریدا تو خرید کے قمبر غلامی میں آئے تو مولا کی غلامی میں ہی رہے، لیکن جب میثم کو خریدا نا تو ادھر خریدا ادھر کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے قمبر کو غلامی میں رکھا مگر میثم کو آزاد کیوں کیا؟ جواب جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، واقعاً اگر اس بات کو آپ نے محسوس کر لیا نا تو جو ہے وہ آپ دعاؤں سے نوازیں گے. کیوں میرے مولا نے میثم کو آزاد کر دیا؟ اس لیے کیونکہ قمبر سے علی کو وہ باتیں نہیں کرنی تھیں جو میثم سے کرنی تھی. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، علی کو میثم کیا ہونے والا تھا؟ علی کو میثم کو اپنے پاس بٹھانا تھا اور بٹھا کے میثم سے برادرانہ گفتگو کرنی تھی. اگر غلام رکھتے تو میثم کے دل میں احساس کمتری آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر غلام رکھتے تو میثم کے دل میں احساس کمتری آ جاتا، لیکن وہ امیر المومنین سے ویسے باتیں نہیں کر پاتے جیسے علی کو میثم سے باتیں کرنی تھی. اس لیے علی نے تاکہ میثم کے دل میں کوئی احساس کمتری نہ رہ جائے، علی کے برابر دل کھول کے اور بے جھجک علی کے برابر آ کے میثم بیٹھ پائیں، علی نے میثم کو راہ خدا میں آزاد کرا دیا، راہ خدا میں آزاد کر دیا. دیکھیے کتابیں پڑھیے تو ملتا ہے کہ میثم کیا تھے. میثم عزیزان گرامی روایتیں بتاتی ہے کہ میثم وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ میثم امیر المؤمنین کے سلمان ہیں. دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو آپ سب بولیں گے بھی اور دعاؤں سے بھی نوازیں گے. میثم علی کے کیا ہیں؟ سلمان ہیں. میثم علی کے سلمان ہے. کیا سلمان ہونا معمولی بات ہے؟ سلمان وہ ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا من عرفہ کانا مؤمنا ومن انکرہ کانا کافرا. جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہے. میثم علی کے سلمان ہے. بڑی مماثلت ہے سلمان میں اور میثم میں. سلمان بھی غلام تھے
میثم بھی غلام تھے. سلمان کو رسول نے منہ مانگی قیمت پہ خریدا, میثم کو علی نے منہ مانگی قیمت پہ خریدا. سلمان رسول کے پاس آئے, رسول نے آزاد کر دیا. میثم علی کی خدمت میں آئے, علی نے آزاد کر دیا. سلمان بھی جو ہے جب رسول کے پاس آئے تو بہت زیادہ عرصہ رسول کے ساتھ نہیں رہے, مشکل سے 10 سال. میثم علی کے ساتھ بہت زیادہ نہیں رہے, مشکل سے 4 سال. سلمان کو رسول نے اپنا علم دیا اور علم منایا عطا کیا اور علم بلایا سے نوازا. کیا مطلب؟ قیامت تک کون کب مرنے والا ہے رسول نے سلمان کو سکھا دیا. کس پر کون سی بلا نازل ہونے والی ہے رسول نے سلمان کو سکھا دیا. علی نے میثم کو علم المنایا دے دیا, علم البلایا دے دیا. قیامت تک کون کب مرنے والا ہے علی نے میثم کو سکھا دیا. کس پر کون سی بلا نازل ہونے والی ہے علی نے میثم کو سکھا دیا. سلمان رسول کے پاس آئے تو ایسے عبادت گزار بنے جس کی نظیر نہیں ملتی. میثم علی کے پاس آئے تو ایسے عبادت گزار بنے جس کی نظیر نہیں ملتی. سلمان بھی فضائل اہل بیت نشر کرتے تھے, میثم بھی فضائل اہل بیت نشر کرتے تھے. سلمان حامل سر رسول, میثم حامل سر علی. سلمان وہ جس سے رسول اپنی راز کی باتیں کرتے تھے, میثم وہ جس سے علی اپنے راز کی باتیں کرتے تھے. سلمان بھی علی علی کرتا تھا, میثم بھی علی علی کرتے تھے. بڑی مماثلت ہے, بڑی مماثلت ہے. ایک جملے میں سن لیجئے سلمان اور میثم میں کیا مماثلت ہے. قیامت تک جب بھی عشق علی میں جینے کی بات آئے گی تب سلمان یاد آئیں گے. جب بھی عشق علی میں مرنے کی بات آئے گی تب میثم یاد آئے. علیم 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 یا علی. سنیے گا عزیزان گرامی, میثم اور سلمان, علی نے میثم کو خریدا, راہ خدا میں آزاد کر دیا. میرے استاد مولانا علی قاسم صاحب قبلہ مرحوم مدفون بارگاہ شاہ نجف, وہ ایک جملہ پڑھتے تھے اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کا جملہ پڑھ کے انہیں کو جو ہے وہ اصال کر رہا ہوں, اس کا ثواب وہ مرحوم فرماتے تھے. کیا قیامت کا جملہ کا, کہنے لگے میثم جب علی کی بارگاہ میں آئے تھے تو الف بے نہیں جانتے تھے. میثم جب علی کے پاس آئے تھے تو الف بے نہیں جانتے تھے. علی نے میثم کو یہ کر دیا کہ جب دار کی بلندی پہ گئے ہیں تو پکار کے کہہ رہے تھے قیامت تک آنے والے واقعات میثم سے پوچھ لو. میثم تمہیں قیامت تک کے واقعات سنا دے گا, اس لیے کیونکہ میثم کو یہ علم علی نے عطا کیا ہے. عزیزان گرامی, آپ اس بات کو محسوس کیجئے, یہ بات محسوس کرنے والی ہے کہ میثم تمار, میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں صرف یہی رائج ہے کہ وہ جو ہے علی علی کرتے تھے, دار پہ گئے اور پھر زبان کٹ گئی اور پھر اس طریقے سے شہید ہو گئے. لیکن میثم کا مرتبہ, میثم کا مقام کیا ہے, اس کو لوگوں کو واقف ہی نہیں ہے. ابن عباس جنہیں اس امت کا عالم کہا جاتا ہے, مفسر قرآن, اتنی زیادہ قرآن کی تفسیر کی حضرت ابن عباس نے کہ خود کہتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی اللہ کی کتاب سے پوچھوں گا. وہ ابن عباس جب ایک دن میثم کو ملے تو میثم نے, اب سنیے گا, دیکھیے ایک ہے تفسیر قرآن اور ایک ہے تعویل قرآن. تفسیر ظاہر کی ہوتی ہے, تعویل باطن کی ہوتی ہے. ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا, یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب سنیے گا, ابن عباس ایسا عالم قرآن جب میثم سے ملا تو میثم نے کہا ابن عباس تمہیں قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات, لوگ امیر المومنین کے فضائل سن کے حیران ہوتے ہیں. میثم ابن عباس سے کہہ رہے ہیں ابن عباس تمہیں قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہے وہ میثم سے پوچھ لو.
میثم تمہیں تفسیر نہیں تعویل قرآن سکھائے گا، میثم تمہیں تفسیر نہیں تعویل قرآن بتائے گا، اس لیے کیونکہ میثم کو تعویل قرآن کا علم اس نے دیا ہے جو اللہ کی بولتی ہوئی کتاب۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ جو اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، میثم کو تعویل قرآن کا علم علی نے دیا۔ ابن عباس نے کہا اچھا، کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے، میثم بولتے جا رہے ہیں، ابن عباس لکھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد پتہ نہیں میثم نے کیا سوچا، تفسیر اور تعویل کا علم روک کے کہنے لگے ابن عباس اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب 9 تختے ہوں گے، میرا تختہ سب سے چھوٹا ہوگا، مجھے اس طریقے سے سولی دی جائے گی۔ ابن عباس نے سنا، ابن عباس نے کہا میثم تم تو کاہنوں والی باتیں کر رہے ہو، غیب کی خبریں دے رہے ہو، غیب کی خبریں تو سوائے اللہ کے اور کون دے سکتا ہے، تم غیب کی خبریں دے رہے ہو، تم کیا کاہنوں والی باتیں کر رہے ہو۔ ابن عباس نے فوراً چاہا کہ جو ہے وہ رکھوں اور جو ہے اس کو کیا میثم سے یہ میثم جو ہے وہ غیب کی خبریں سنا رہے، کاہنوں والی باتیں کر رہے ہیں، چاہا کہ تفسیر ہی ہٹا دیں۔ میثم نے کہا ابن عباس کیوں ضائع کرتے ہو، جو میں بول رہا ہوں وہ لکھ لو، اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ثابت ہو تو قبول کر لینا، نہیں تو ضائع کر دینا۔ ابن عباس یاد رکھو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر میثم کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ میثم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ علی کی طرف سے کہہ رہا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے میثم کا مرتبہ، میثم کا مقام کیا ہے۔ میثم کا مقام آپ یہ سوچئے کہ ہم آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی دکان کسی نے کھولی، کوئی نیا بزنس شروع کیا، ہم سے کہا کہ آئیے قبلہ آ کے حدیث قصہ پڑھ دیجئے، تو کہا کیوں حدیث قصہ پڑھ دیں، آپ نے جو دکان کھولی ہے، جو ہے وہ بزنس شروع کیا ہے، ہم سے کیوں حدیث قصہ پڑھوا رہے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب اصل میں آپ حدیث قصہ پڑھیں گے تو شاید معصوم کے قدم آ جائیں، معصوم کے قدم آئیں گے تو ہماری دکان میں برکت ہوگی، ہمارے بزنس میں برکت ہوگی۔ آپ سوچئے ہم آپ تمنا کرتے ہیں کہ کاش معصوم کے قدم ہماری دکان میں آ جائیں۔ اب میثم کو کون سمجھ سکتا ہے، یہ میثم کو ترہ امتیاز ملا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، تمار کھجورے بیچنے والا، چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، وہ دکان کیا، وہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر میثم بیٹھتے تھے فروخت کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی میثم کی۔ اللہ اکبر، دیکھنے والی آنکھوں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ کبھی علی آئے، میثم تم تھک گئے ہوگے، جاؤ آرام کرو، تمہاری جگہ علی بیٹھ کے کھجوریں بیچتا ہے۔ ارے کیا سن رہا ہے حضرات، جاؤ جا کے نماز پڑھ لو، تمہاری جگہ علی بیٹھ کے کھجورے بیچیں گے، جاؤ فلاں کام پہ مولا نے بھیجا، تمہاری جگہ میں بیٹھ۔ آپ دیکھیے معنوی اعتبار سے خدا رسول کے بعد ہمارا عقیدہ ہے جو ہے وہ ہمارا مولا ہے، کائنات کا مالک و مختار، معنوی اور روحانی اعتبار سے تو یہ عالم ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سوچیں تو ظاہری خلافت ہے امیر المومنین کے پاس، یہ ظاہری خلافت یعنی تقریباً آدھی دنیا پہ ظاہری حکومت ہے مولا کائنات کے۔ لوگ ہم سے پوچھتے اتنا علی علی کرتے ہیں، کیا ملا ہے علی علی کرنے میں، کیا کیا ہے علی نے ایسا جو اتنا آپ ذکر علی کرتے ہیں، مجھے بتائیے۔ دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا بادشاہ جو اپنی کسی رعیت کی دکان پر اس طریقے سے بیٹھا ہو اور جس نے اس کی کھجوریں بیچی ہو، فقط و فقط دنیا میں ایک ہمارا مولا ملے گا جو میثم کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور میثم کی دکان پہ کھجوریں بیچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب دیکھیں چونکہ موضوع ہے کچھ باتیں وہ بھی آئیں گی جو آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن صبر کے ساتھ سن لیجئے گا، نتیجہ انشاءاللہ مختلف دوں گا اور جب نتیجہ آئے گا تو آپ حضرات محظوظ ہوں گے، ورنہ کوشش میری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں سناؤں جو عموماً پڑھی نہیں جاتی، لیکن بیچ میں آ جائیں گی تو سن لیجئے گا، نتیجے تک صبر کیجئے گا۔ ایک دن امیر المومنین دکان پہ بیٹھے ہوئے میثم کی، آپ کو سنا ہوا واقعہ ہوگا لیکن ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ سنیے گا، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ نتیجہ مختلف ہوگا۔ امیر المومنین میثم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی یہاں پہ پروفیشنل معاملہ تو ہے نہیں،
کی جو ہے وہ دکان لگائی ہے اور سامان جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ مولا کس طریقے سے کھجوریں بیچتے تھے میسم کی، سنیں گے۔ کوئی آیا، اتنے کی کھجوریں دے دیجئے، سکے رکھو، اپنے حساب سے تولو، جاؤ۔ نہ سکے دیکھتے تھے نہ کھجوریں تولتے تھے۔ کچھ منافقوں نے دیکھا، ارے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، علی میسم کی دکان پہ بیٹھے ہیں، اور وہ دیکھو سکے بھی نہیں دیکھ رہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور کھجوریں بھی خود نہیں تول رہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، چلو چل کے آج بتاتے ہیں۔ ممبر پہ تو بڑا کہتے ہیں سلونی سلونی، پوچھ لو پوچھ لو، آج بتاتے ہیں علی کو۔ آئے دکان پر، اے علی 2 درہم کی کھجوریں دے دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا سکے رکھو، تولو، لے جاؤ۔ سکے رکھے، 2 کھوٹے سکے نکالے، دکان پہ رکھے، اپنے حساب سے، یعنی وزن سے زیادہ کھجوریں تولیں، اپنے حساب سے کھجوریں تولیں، لے کے چلے گئے۔ وہ کھجوریں لے کے چلے گئے، کچھ دیر بعد میسم آئے۔ اب دیکھیے واقعی یہ قربت اور یہ محبت یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ میسم آ کر مولا سے پوچھ رہے، مولا کیا ہوا؟ کچھ سودا ہوا، کچھ دکانداری ہوئی، کچھ بکا یا نہیں بکا؟ مولا نے کہا وہ دیکھو 2 درہم کا سودا ہوا۔ میسم نے ایک مرتبہ سکے دیکھے، مولا 2 درہم کا سودا ہوا ہے، اور وہ بھی سکے کھوٹے نکلے۔ مولا یہ کیسا سودا ہے؟ مولا نے کہا میسم رکو، اب ہی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اب ہی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میسم رکے ہوئے تھے، اچانک وہ لوگ واپس آئے، یا علی یہ کیسی کھجور ہے؟ ایک کھجور ڈھنگ کی نہیں ہے، جتنی نکال رہے سب میں کیڑے لگے ہوئے ہیں، سب میں کیڑے لگے ہوئے، کوئی کھجور ڈھنگ کی نہیں ہے، کوئی کھجور سلیقے کی نہیں ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا جیسے سکے تھے ویسی کھجوریں تھی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، نتیجہ سنیے گا، جیسے سکے تھے ویسی کھجوریں تھیں، جیسے سکے تھے ویسی کھجوریں تھیں۔ میسم کی دکان نہیں رہی، بلکہ پلے صراط کا پیش خیمہ بن گئی۔ میسم کی دکان پلے صراط کا مقدمہ بن گئی۔ جو علی آج میسم کی دکان میں بیٹھا ہے، وہی علی کل پلے صراط میں کھڑا ہوگا اور جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ علی نے یہ معجزہ کر کے بتایا، دیکھ لو جس علی سے کھوٹے سکے نہیں چھپتے، اس علی سے کھوٹا ایمان کیسے چھپ جائے؟ علیم 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 حیدریہ۔ حیدریہ۔ سنیں عزیزان گرامی، اب ایک عالم نے یہ واقعہ نقل کیا کہ میسم بنے کیسا؟ مولا میسم کی دکان پہ بیٹھتے تھے، میسم کی کھجوریں مولا بیچ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میسم ایسے کسی کام سے مولا نے بھیجا ہوگا، یہ جو بھی رہا ہوگا، میسم نہیں تھے، مولا دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں بیچ رہے تھے۔ میسم واپس آئے، دیکھا ساری کھجوریں غائب۔ میسم خوش ہو گئے، لگ رہا آج بڑی اچھی دکانداری ہوئی ہے، ایک کھجور نہیں بچی۔ مولا آج بڑی اچھی دکانداری ہوئی ہے، ایک کھجور نہیں بچی۔ اب علی کی سخاوت تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک روٹی مانگی تھی، روٹی اونٹ پر ہے، اونٹ دے دو، اونٹ قطار میں ہے، آخر میں قمبر کو مہار چھوڑ کے دور جا کے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، میسم آئے، مولا بڑی اچھی دکانداری ہوئی ہے، ساری کھجوریں بک گئیں۔ مولا نے کہا بکی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ایک سائل آیا تھا، ساری کھجوریں دے دی۔ اب آپ اپنے آپ کو ذرا میسم کی جگہ رکھ کے بتائیے، ساری کھجوریں دے دی۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن یہ میسم ہے، اور یہی چیز میسم کو میسم بنا رہی ہے۔ ہاں ساری کھجوریں دے دی، وہ مانگ رہا تھا،
ساری کھجوریں دے دی۔ میثم آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، مولا آپ سب کو عطا کرتے ہیں تو کیا میثم کو نہیں عطا کریں گے؟ اور کیا سن رہے ہیں حضرات، مولا آپ کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، کیا میثم کو نہیں عطا کریں گے؟ مولا نے کہا میثم تمہیں کیا چاہیے؟ میثم نے کہا مولا وہ راز جو آپ کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں ان رازوں میں سے کچھ راز میثم کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ دن تھا، اور پھر میثم کا آخری دن ہے، علی نے میثم کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ میثم نے مولا سے مانگا بھی تو کیا مانگا، اپنا ہمراز بنا لیجئے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تنہائی میں مولا کی گفتگو یا کمیل سے ہوتی تھی، یا حارث حمدانی سے ہوتی تھی، یا رشید سے ہوتی تھی، یا میثم، یہی نام ملیں گے، ان میں سے ایک میثم میں تمار ہے، تنہائی میں علی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب کیسے کیسے راز میثم پہ کھلے، ایک منظر میں آپ کی خدمت جو ہم تک پہنچا ہے، ورنہ تو کتنی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی بھی نہیں۔ ایک راز میں جو ایک بات جو میثم تک، جو میثم پر منکشف ہوئی، وہ آج سن لیجیے آپ حضرات، کیا کیسے راز میثم کے سامنے کھولے۔ ایک بار صاحب کتاب المزار، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، یہ روایت نقل کی ہے، مولا نکلے پیچھے پیچھے میثم، شہر سے دور نکلے، بستی سے آگے بڑھے، جنگل میں پہنچے، مولا نے ایک مقام پہ میثم کو روکا، روک کر میثم کے گرد ایک حلقہ بنایا، ایک جو ہے وہ ایک حلقہ جو ہے وہ میثم کے گرد بنایا۔ میثم سمجھ گئے کہ اس سے باہر نہیں جانا، یہ جو ہے وہ میثم کو اسی کے اندر رہنا ہے، اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ مولا کچھ دور آگے بڑھے، میثم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب مولا تو چلے گئے، میثم اس دائرے کے اندر کھڑے۔ کچھ دیر گزری، میثم کے دماغ میں خیالات آنے لگے کہ زمانہ دشمن ہے، کسی نے اگر مولا کو کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا، سارے میرے دوست مجھ سے کہیں گے تم مولا کے ساتھ تھے اور ایسا ہو گیا، میں کیا ان کو جواب دوں گا۔ سوچتے رہے بڑے، لیکن کہا کہ مولا نے دائرہ کھینچا ہے، مجھے اس سے باہر نہیں جانا۔ پھر کبھی سوچ رہے کہ نہیں، اگر نہیں اپنے لیے نہیں، مولا کے لیے چلا جاتا ہوں۔ ہوتے میثم نے بہرحال ایک قدم دائرے سے باہر نکال ہی دیا۔ ابھی فیصلہ مت کیجیے گا، نتیجہ آنے دیجیے گا۔ ایک قدم آیا، اب ایک قدم تو آ ہی گیا ہے تو دوسرا قدم آیا، اب تو باہر آ ہی گئے تو مولا کو ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ قدم آگے چلے، عجیب منظر دیکھا مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، علی اس گڑھے میں سر ڈال کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ابو تراب سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایسے بھی سنا کیجئے اور ان موضوعات کو سنا کیجئے۔ ابو تراب سے باتیں کر رہا ہے۔ میثم کی آہٹ محسوس کی، میثم تم یہاں کیسے؟ فوراً میثم قدموں پہ گر گئے۔ مولا آپ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی محبت کھینچ لائی، مجھے ڈر تھا کہیں کچھ ہو نہ جائے، زمانہ دشمن ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں۔ مولا نے کہا ہاں میثم ہم جانتے تم آئے ہو تو ہماری محبت میں آئے، اٹھو سر اوپر کرو۔ میثم نے سر اٹھایا، کہا مولا اچھا اب آ ہی گیا ہوں اور دیکھ ہی لیا ہے تو بتا دیجئے آپ یہ کیا کر رہے تھے، آپ یہ کیا کر رہے تھے۔ اب آخری آدمی تک پوری توجہ، ایک آدمی پوری توجہ کے ساتھ سنیے، مولا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مولا نے فل بدی 3 شعر کہے اور میثم کی طرف دیکھ کے کہا یا میثم وفی الصدری لباناتن اذا واقع لہا صدری نکت الارض من کفن وابدیت لہا سری یا میثم وفی الصدری لباناتن اذا واقع لہا صدری نکت الارض من کفن وابدیت لہا سری فمہما تنبت الارض فذاک النبت من بذری۔ اے میثم میرے سینے میں رازوں کا ایک سمندر ہے اور جب رازوں کا یہ سمندر موجیں مارتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودتا ہوں اور ان رازوں میں سے ایک راز سے پردے خاک کر دیتا ہوں۔ ایک راز نہیں، ابھی تو بات آگے، ایک راز دفن کر دیتا ہوں۔ فَمَّهَمَا تُنبِتُ الْأَرْضُ فَذَاكَ النَّبَتُ مِن بَذْرِي۔ اے میثم جو سبزہ بھی زمین سے اگ رہا ہے
جو رزق بھی زمین سے نکل رہا ہے یہ اسی راز کا نتیجہ ہے جو علی نے سپرد خاک کیا. اور ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد. آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ رزق دے رہے ہیں، کیسے دے سکتا ہے؟ ارے بھیا غور کرو، جس کا راز کائنات کا پالن ہار ہو وہ خود کیا ہوگا. دیکھیں یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا، چوتھے امام نے ابو حمزہ صومالی سے کہا تھا یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فانی اکرہھا لک ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد علی ایدینا. اے ابو حمزہ طلوع آفتاب سے قبل مت سویا کرو، اس لیے کہ میں اسے تمہارے لیے مکروہ سمجھتا ہوں، میں مکروہ سمجھتا ہوں. دیکھیں غور کیجئے گا، میں کیوں؟ ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد علی ایدینا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے. کہاں سے تقسیم کرتا ہے؟ علی ایدینا، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے. میرا مولا فرما رہا میزم سے کہ جب یہ رازوں کا سمندر موجیں مارتا ہے، میں ہاتھوں سے زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، ان رازوں میں سے ایک راز سے پرد خاک کر دیتا ہوں. جو سبزہ بھی زمین پہ اگ رہا ہے یہ اسی راز کا نتیجہ ہے جو میں نے سپرد خاک کیا ہے. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، اگر کبھی کوئی علی اپنا کوئی راز دفن کرتا ہوا مل جائے تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ کیوں دفن کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے تاکہ زمین سے رزق اگتا رہے. اگر کوئی علی کسی نئے حوالے سے کسی نئے رخ سے بات ہو، اگر کبھی اس سے پہلے سنا ہوگا تو خاموش رہیے گا، اگر کسی رخ سے بات ہو تو مجھے احساس کرا دیجیے گا. اگر کبھی کوئی علی اپنا کوئی راز سپرد خاک کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ جائیے گا کہ کیوں سپرد خاک کر رہا ہے. اگر کبھی کوئی علی کسی میدان میں اپنا کوئی راز، باب مصائب سے فضیلت کا جملہ سنا رہا ہوں، اگر کبھی کوئی علی اپنا کوئی راز سپرد خاک کرتا ہوا مل جائے تو سمجھ جائیے گا کیوں راز چھپایا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا میں، کربلا کے میدان میں اتنے شہید تھے مگر حسین علی اصغر کو دفن کیوں کر رہے ہیں؟ علی اصغر حسین کا راز ہے، حسین اس زمانے کا علی ہے. جب کبھی کھانا کھائیے تو حسین کا شکریہ بھی ادا کیجئے، علی اصغر کا شکریہ بھی ادا کیجئے. اگر کربلا کے میدان میں کربلا کے علی نے اپنا راز کو سپرد خاک نہ کیا ہوتا قیامت تک زمین کی کوکھ سے اناج نہیں لگا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل. حیدریہ یا علی علی. سنیے گا عزیزان گرامی، بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. میثم تمار امیر المومنین کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پودا دیکھا مولا نے. میثم یہی وہ پودا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو اسی کے تختے پہ تمہیں سولی دی جائے گی. سنیے گا، ابھی میں فضائل ہی کے باب میں ہوں، ابھی مجھے میثم کی معراج بیان کرنی ہے. جتنا بھی وقت ہے میثم کی معراج تو ابھی بچی ہوئی ہے. میثم یہی پودا جب درخت بن جائے گا تو اسی پہ تمہیں سولی دی جائے گی. میثم نے کہا مولا وہ یہی پودا ہے؟ مولا نے کہا یہی پودا ہے. میثم نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا. پھر وہ دن مولا کی زبان سے یہ نکلا، اگلے دن سے میثم پانی لے کے پہنچ گیا، اس درخت کو پانی دے رہے ہیں. جب بچے قریب آتے تو بچوں کو ہٹاتے، بچوں اس درخت سے اس پودے سے دور ہو جاؤ، خبردار جو اس کے قریب آئے. ارے یہ تو وہی ہے جس کے ذریعے میثم کو معراج پہ جانا ہے. روز میثم بچوں کو وہاں سے بھگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں. دیکھیے چاہے جو ہے وہ کھجور کا درخت ہو یا ایک روایت میں بیری کا درخت ہے، تو
تو کھجور کا اور بیری کا یہ وہ درخت ہیں جنہیں عموماً پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ریگستان یہاں جو ہے وہ پانی کی اتنی ضرورت، پھر بھی میسم روز پانی دے رہے ہیں. آپ جذبات تو دیکھیے، پھر بھی میسم روز پانی دے رہے ہیں، پھر بھی میسم روز پانی دے رہے. کیوں دے رہے؟ پانی دے دے کے بتا رہے میسم کو علی کی بات پہ یقین کتنا. میسم کو علی کی بات پہ یقین. جب وہ درخت تھوڑا بڑا ہو گیا، جب وہ درخت بن گیا، وہ پودا جو ہے وہ درخت بن گیا، تو اب کیا میسم کا طریقہ ہے؟ مصلی لے کر آتے ہیں، اسی درخت کے نیچے اپنی نماز پڑھتے ہیں، اسی درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں. اور جب مولا نے بتایا تھا نا کہ میسم یہی پودا ہے جس پر جو ہے وہ تمہیں سولی دی جائے گی، تو میسم چونکہ مولا نے میسم کو، میں نے عرض کیا، علم المنایا اور علم البلایا یہ عطا کر دیا تھا. یعنی قیامت تک کون کب مرے گا میسم کو پتہ ہے، کس پر کون سی بلا نازل ہوگی میسم جانتے ہیں. میسم کا حال تو یہ ہے کہ گزرتے ہیں راستے سے، کسی کو دیکھا تم فلاں دن مرو گے، کسی اور تمہیں فلاں آدمی مارے گا، آگے بڑھے، تم جو ہے اس دن تمہیں موت آنے والی ہے، تم پر یہ بلا نازل ہونے والی. یہ میسم کا طریقہ ہے. یہ میسم ایک دن کیا ہوا کہ صاحب رجال کشی نے لکھا ہے، ایک دن کیا ہوا، بازار میں میسم کو حبیب ملے، حبیب ابن مظاہر اور میسم میں تمار، دونوں میں ملاقات ہوئی. میسم نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے میسم کو دیکھا. اب میسم حبیب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، سرخ رنگ کے شخص کو جانتا ہوں جسے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا. حبیب بھی میسم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، اور مسکرا کے دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں. حبیب میسم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں بھی. دیکھیں میسم شروعات میں کھجورے بیچتے تھے، زندگی کے آخری ایام میں میسم جو ہیں وہ خربوزے بیچتے تھے. تو حبیب نے میسم سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے اور اسے علی کی محبت میں سولی دی جائے گی. اب وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایک جو پہلا دوسرے کو موت کی خبر دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو موت کی خبر دے رہا ہے، اور عجیب طریقہ موت کا ذکر ہو رہا ہے، اور مسکرا کے باتیں ہو رہی ہیں، مزے لے لے کے گفتگو ہو رہی ہے. واقعی یہ طریقہ آپ کو صرف علی والوں میں ہی ملے گا. جہاں موت کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جہاں موت کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے کھل جاتے. یہ طریقہ صرف اور صرف اسی مکتب کے پروردہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. یہ طریقہ کہ جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس انداز سے یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قیامت تک قیامت تک آنے والا ہر علی والا جانتا ہے کہ موت جب آنی ہوگی تب آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی موت بعد میں آئے گی. ہمارا مولا پہلے ہے. اب سنیے گا آپ حضرات، میسم ابھی اب دونوں چونکہ ایک ہی اگب والی مجلس یاد ہے آپ کو، اصفیاء، اولیاء، شرطۃ الخمیس، خاصان علی، جو امیر المومنین کے اصحاب کی کیٹیگریز ہم نے بیان کی تھی. تو میسم اور حبیب دونوں اصفیاء سے دونوں کا تعلق ہے. تو چونکہ دونوں ایک ہی درس کے جو ہے وہ فارغ ہیں، لہٰذا حبیب میسم کو موت کی خبر دے رہے ہیں، میسم حبیب کو موت کی خبر دے رہے ہیں، اور مسکرا کے باتیں. اور یہ لوگ وہاں حیران، کیسے دیوانے ہیں، کیسے دیوانے لوگ ہیں، کیسے مجنون لوگ ہیں. موت کو کوئی ایسے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ان کو موت کی خبر دے رہا ہے، وہ ان کو موت کی خبر دے رہا ہے. کیسے دیوانے. بات ہو گئی، دونوں چلے گئے. کچھ دیر بعد رشید تشریف لائے، ان کا تعلق بھی اسی اصفیاء والے گروہ سے. تھوڑی دیر بعد رشید آئے. لوگوں نے کہا رشید ابھی تم سے پہلے تمہارے دو دوست یہاں کھڑے تھے، کیا ہوا؟ کہا اب جو ہے وہ حبیب اور میسم تھے، حبیب میسم کو موت کی خبر دے رہے تھے، میسم حبیب کو موت کی. کیسے دیوانے دوست ہیں تمہارے، کیسے دیوانے دوست ہیں تمہارے، کیسے دیوانے دوست ہیں تمہارے. ارے پتہ نہیں دنیا کو میسم سے لے کر بہلول تک علی والے دیوانے کیوں نظر آتے ہیں، کیسے دیوانے دوست ہیں تمہارے. رشید نے کہا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حبیب کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے، اسے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا. اور جو ہے وہ میسم حبیب سے کہہ رہے تھے میں ایک سرخ رنگ کے شخص کو جانتا ہوں جسے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا. کہا جیسی انہوں نے سنایا نا رشید کو، رشید نے کہا بس اتنا ہی.
کہاں اتنا ہی کہا ہے؟ رشید نے کہا خدا رحمت نازل کرے میرے بھائی میثم پر، وہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، جو حبیب کا سر لے کر آئے گا اسے اتنا انعام بھی دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اب تک تو وہی دو تھے، اب یہ رشید بھی چلے آئے، اب یہ رشید بھی چلے آئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رشید بھی وہیں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں جہاں سے میثم پڑھ کے آئے ہیں، لہٰذا یہاں پہ بھی علم المنایا اور علم البلایا والا معاملہ ہے۔ اور رشید پر چونکہ گفتگو نہیں ہو پائے گی، ایک مجلس رشید کے لیے ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو پائے گی اور مجلسیں تمام ہو جائیں گی، ایک جملہ سب سن لیجئے رشید حجری کے لیے کہ رشید کسے کہتے ہیں؟ رشید وہ ہے جس کے علم کو امام معصوم نے اپنے علم پر دلیل بنایا ہے۔ ساتویں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا ہمارا فلاں چاہنے والا انتقال کر گیا، اس کے دل میں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں شخص تو فلاں جگہ مرا تھا، امام کو اس کی کیسے خبر ہو گئی؟ ابھی اس نے دل میں سوچا تھا۔ امام نے کہا جس علم مفہوم نقل کر رہا ہوں، جس علم کے متعلق تو ہمارے بارے میں شک کرتا، ارے یہ علم تو ہمارے دادا علی کے صحابی رشید کے پاس موجود۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزان گرامی قدر، بہت جلدی بات تمام کر رہا ہوں میں۔ میثم یہی یہ پودا ہے، اس پر تمہیں سولی دی جائے گی، کیا ہوگا میثم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب سوچی جب مولا نے میثم کو سب کی موتوں کے بارے میں بتا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ میثم کو میثم کی موت کے بارے میں بھی بتایا ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب تمہارے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، تمہارے پیروں کو کاٹا جائے گا، تمہیں سولی دی جائے گی، تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا۔ میثم سن رہے ہیں؟ ہم آپ ہوتے تو کیا پوچھتے مولا سے؟ یہ بتائیے، اگر مولا ہمیں ایسا بتاتے تو ہم آپ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا آپ مشکل کشا ہیں، صبح شام ہم ناد علی پڑھتے ہیں، کوئی دعا کوئی وظیفہ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ بچ کے نکل جائیں۔ ایسا سخت معاملہ ہے، ہاتھوں کو کٹنا، پیروں کا کٹنا، زبان کا کٹنا، سولی پہ 3 دنوں تک سولی کے اوپر رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ مولا اتنا سا کچھ بتا دیجئے کہ بچ جائیں۔ لیکن میثم ہے کہ مولا سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ بچ جائیں، کیسے بچیں گے یہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ مولا سے پوچھ رہے ہیں مولا اتنا بتائیے جب یہ سب ہوگا تو میرا دین تو سلامت رہے گا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت مرحلہ ہے، میرا دین تو سلامت رہے گا۔ ہاں میثم تمہارا دین سلامت رہے گا، یعنی دین کا مطلب مولا کی، کیونکہ مولا کی محبت و ولایت کی بات ہے، لہٰذا مولا کی محبت و ولایت پہ ثابت قدم تو رہوں گا۔ پھر میثم نے کہا مولا اگر یہ بات ہے تو پھر ایک مرتبہ کیا ہے، اگر 70 بار بھی میثم کو سولی پہ چڑھایا جائے، میثم کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، میثم کے پیروں کو کاٹا جائے، میثم کی زبان کاٹ ڈالی جائے، پھر بھی مولا میثم کی زمانہ، میثم کی زبان تو کاٹ سکتا ہے، میثم کے دل میں موجود آپ کی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ جو ہو جائے مولا پھر کیا ڈر ہے؟ اگر دین سلامت ہے تو پھر کیا ڈر ہے؟ مولا نے بھی کیا جواب دیا، اور یہ جواب بھی اسی زیارت میں موجود ہے جو میثم تمار کی وہاں کوفے میں پڑھی جاتی ہے حضرت میثم کے روضے پر۔ مولا نے کہا میثم، مفہوم نقل کر رہا ہوں، اے میثم اگر تم صبر کر لے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ علی اجر کیا دیتے؟ جس علی نے کمیل کو دعائے کمیل دے دی وہ علی میثم کو کیا اجر دیں گے؟ عزیزان گرامی اس سے بڑا کیا اجر چاہیے کہ علی نے میثم سے کہا میثم اگر تم صبر کر لے گئے تو پھر قیامت کے دن تم علی کے ساتھ علی کے درجے میں ہوگے، علی کے ساتھ علی کے درجے میں ہوگے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ قیامت میں اور جنت میں میثم بھی وہی ہوگے جہاں ہمارا مولا ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگے، میرے درجے میں ہوگے۔ میثم سن رہے، خوش ہو رہے، موت کا ذکر سن کے خوش ہو رہے۔ لیجئے امام حسین کی ظاہری امامت کا زمانہ ہے، وہ زمانہ بھی آیا، ابن زیاد ملعون کوفے کا حاکم بن کے آیا، اس کا گزر ہوا، اس کا جھنڈا علامہ مجلسی نے پوری تفصیل نقل کی ہے، میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، پورا جو چیپٹر ہے حضرت میثم تمار کے متعلق بحر الانوار میں، اس میں تفصیلات آپ
حضرات کو مل جائیں گے کہ جب ابن زیاد گزرا اس کا جو جھنڈا تھا وہ اسی درخت میں پھنسا اور درخت میں پھنسا تو جھنڈا پھٹ گیا. ابن زیاد نے ملعون نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو بدشگونی لیا, کہا کہ ایسا یہ درخت حکم دیا کہ یہ درخت کاٹ دو. اب دیکھیے یہ وہی درخت تھا جس کے نیچے میثم نمازیں پڑھتے تھے, جسے میثم پانی دیتے تھے, جس سے بچوں کو دور کرتے تھے. عمرو ابن حریث جس کے گھر کے پاس یہ درخت تھا, اسی عمرو ابن حریث سے کہتے تھے اے عمرو ابن حریث ایک دن آئے گا میں تمہارا پڑوسی بن کر آؤں گا, اس دن میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھے پڑوسی بننا میرے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا, برا سلوک مت کرنا. تو عمرو ابن حریث بھی سوچتا تھا کہ جو ہے شاید میثم یہاں کہیں گھر خریدنے والے ہیں اور ہمارے پڑوس میں آنے والے. اتنے سارے واقعات ہوتے تھے کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ میثم کی اس درخت سے وابستگی کیا ہے. ابن زیاد نے جب درخت کاٹنے کا حکم دیا اور حضرت میثم تمار کے فرزند حضرت صالح ابن میثم تمار جو چوتھے امام اور پانچویں امام کے جلیل القدر اصحاب میں جن کا شمار ہوتا ہے, حضرت صالح ابن میثم تمار میثم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا وہ درخت جس کے نیچے آپ نماز پڑھتے تھے, آپ لوگوں کو دور کرتے تھے, وہ درخت تو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے حاکم نے. میثم نے کہا ابھی صرف کٹے گا نہیں بلکہ اس درخت کو کاٹ کے اس درخت سے 4 تختے بنائے جائیں گے, اس سے 4 تختے بنائے جائیں گے. اور بیٹا ایک کام کرو, ایک لکڑی کی میخ لو, اس کے اوپر میرا نام لکھو اور میرے باپ کا نام لکھو, اور پھر ان 4 تختوں میں سے کسی تختے میں جا کر وہ میخ لگا دینا. میثم نے یہ نہیں بتایا کہ کس تختے میں میخ لگانی ہے. زمانہ میثم کا اختیار دیکھے. ابھی لوگ علی کے فضائل نہیں لوگوں کو ہضم ہوتے. میثم نے اپنے بیٹے سے کہا کسی تختے میں جا کر وہ میخ لگا دینا. میثم کے بیٹے حضرت صالح ابن میثم تمار کہتے ہیں جب میثم کو سولی دی گئی میں قریب جا کے میں نے دیکھا تو اسی تختے پر میثم کو سولی دی گئی جس تختے پر وہ میخ گاڑی گئی تھی, جس پہ میثم کا نام بھی لکھا تھا اور میثم کے بابا کا نام بھی لکھا تھا. عزیزان گرامی وہ تختہ 4 تختے بنے جیسا کہ میثم نے بتایا تھا. 4 تختے بنے. ادھر میثم حج کے لیے روانہ ہوئے, موسم حج آیا, میثم حج کے لیے روانہ ہوئے, حج کیا, حج کر کے مدینے تشریف لائے, امام حسین کی زیارت کے لیے مدینے تشریف لائے. ام المومنین جناب ام سلمہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے. بیچ میں پردہ حائل تھا. ام المومنین کی کنیز سے کہلوایا کہ جائیے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو بتا دیجئے میثم تمار آیا ہے. ام سلمہ کو پتا چلا کہ میثم آیا ہے, فوراً جو ہے وہ پردے کے پیچھے آئیں اور پردے کے پیچھے آ کر ایک جملہ کہا ہے ام سلمہ نے, اور کیا قیامت کا جملہ ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا. ام سلمہ نے میثم سے کہا میثم ام سلمہ کا سلام قبول کرو, ام سلمہ کا سلام قبول کرو. اکثر ایسا ہوتا تھا, میرے کانوں نے سنا ہے, اکثر رسول تنہائی میں علی سے تمہاری باتیں کیا کرتے تھے. اکثر میں نے سنا ہے رسول تنہائی میں تمہارے متعلق علی سے باتیں کیا کرتے تھے. اور پھر میثم جب حج کر کے واپس لوٹے اور وہاں ابن زیاد نے شور مچایا میثم کہاں ہے, میثم کو گرفتار کیا جائے. اور میثم کو بہرحال گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور پھر قید خانے میں وہیں پر وہ والا واقعہ ہوا ہے جو آپ نے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مختار کی میثم سے ملاقات ہوئی جس دن ابن زیاد مختار کو قتل کروانا چاہ رہا تھا اور مختار بے چین تھے. تو میثم تمار نے مختار سے کہا کہ مختار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے مولا نے مجھے بتایا ہے تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنے زیاد کے سر کو ٹھوکر نہیں مار لو گے, جب تک تم اپنے زیاد کے سر کو ٹھوکر نہیں. مختار بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ میثم نے علی کی بات بتائی ہے, یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بہرحال عزیزان گرامی وہ دن بھی آیا کہ میثم کو قید سے باہر لایا گیا. ابن زیاد نے میثم کی طرف دیکھا, میثم علی سے برات کرو. میثم ہے مر جاؤں گا اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا. میثم اگر برات نہیں کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. میثم مسکرا گئے, میرا مولا سچا, نہیں کرو گے تو پاؤں کاٹے جائیں گے. میرا مولا سچا, نہیں برات کرو گے تو سولی پہ چڑھایا جائے گا. میرا مولا سچا, نہیں برات کرو گے تو زبان کاٹی جائے گی. میرا مولا سچا. میثم جھوم جھوم کو کہہ رہے میرا مولا سچا, میرا مولا سچا, میرا مولا سچا. ابن زیاد کہہ رہا کیا مطلب؟ کہہ رہے گا تو کیا مجھے مارے گا؟ میرا مولا پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ایک بد کردار ماں کا بیٹا
زبان بھی کاٹے گا۔ ایک بد کردار ماں کا بیٹا، بد کردار ماں کا بیٹا میری زبان بھی کاٹے گا، میرے ہاتھوں کو بھی کاٹے گا، میرے پیروں کو بھی کاٹے گا، مجھے سولی پہ بھی چڑھائے گا۔ ابن زیاد نے کہا، جب سنا نا تو کہا پھر میثم اگر یہ بات ہے، اب جو اس نے اصلی جو جملے ہیں وہ تو میں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا، اس ملعون کے خدا کی لعنت ہو پسر مرجانہ پر، اس نے جو جملے کہے وہ میں پڑھ بھی نقل بھی نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا پھر میثم اگر یہی ہے تو تمہیں سولی پہ بھی چڑھاؤں گا، ہاتھوں کو بھی کٹواؤں گا، پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، مگر تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تمہاری، اس نے جو جملے کہے تھے میں وہ نقل نہیں کر سکتا، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم مسکرائے، اگر کر پاؤ تو کر لو۔ آخری جملے ہیں، بات تمام ہو گئی، اگر کر پاؤ تو کر لو۔ کا حکم دیا، لے جاؤ سولی پر۔ وہی عمرو ابن حریث کا گھر، اسی کے گھر کے پہلو میں وہی تختہ، 9 تختے لگے تھے، سب سے چھوٹا تختہ جیسا میثم نے کہا تھا، 4 تختے اسی درخت سے بنے تھے، جو درخت جو ہے وہ جس درخت کو میثم پانی دیا کرتے تھے، وہی تختہ ہے جس پر میثم کے نام کی میخ لگی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر میثم کو سولی پر چڑھایا گیا۔ سولی پہ چڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے آج پھانسی دی جاتی ہے، یہ سولی نہیں ہوتی، ایک لکڑی کے تختے پر اس طریقے سے باندھا جاتا تھا کہ ہاتھوں میں میخیں ہوتی تھی، پاؤں میں میخیں ہوتی تھی، اور اس طریقے سے پھر خون بہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میثم کو اس عالم میں جہاں ہاتھوں میں میخیں ہیں، پیروں میں میخیں ہیں، اور سولی کی بلندی پر ہے، ایسے موقع پر میثم کیا کہہ رہے؟ ہم آپ کوئی ہوتے تو اپنے درد میں کراہ رہے ہوتے، اپنی تکلیف کو یاد کر رہے ہوتے، مگر یہ میثم ہے۔ میثم نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پکار کے کہا، اے لوگوں، جسے علی کی چھپی ہوئی حدیثیں سننی ہے وہ آئے اور آ کے میثم تمار سے علی کے فضائل سنے، آئے اور آ کے میثم سے علی کے فضائل سنے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دنوں تک میثم علی کی احادیث بیان کرتے رہے۔ بات تمام ہو رہی ہے، 3 دن اس عالم میں کہ خون بہ رہا ہے، میثم جو ہے وہ علی کی احادیث سناتے رہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میثم بتا رہے، دیکھو میں غلام ہوں، اس عالم میں بھی میری زبان بھی صحیح چل رہی ہے، میرا دماغ بھی صحیح ہے۔ دیکھو اس عالم میں بھی جب غلام ہذیان نہیں بول رہا تو رسول انعام ہذیان کیسے بول سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور میثم کہہ رہے ہیں، اے دنیا والوں، جسے علی کی مخفی حدیثیں سننی ہے، چھپی ہوئی احادیث سننی ہے، وہ آ جائے۔ اور میثم سے حدیثیں سنتا رہے، لوگ آئے، کاغذ قلم لے کر آئے، اور میثم بیان کر رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ میثم ایسے موقع پر صرف تولا نہیں کر رہے تھے، بلکہ بتا رہے تھے یہ جو بنی امیہ اس وقت حکمران ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہونے والا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب تبرہ جو ہے وہ اعمال سے کرنا، زبان سے کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ارے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جا کے میثم سے بتائیے، زبان کٹنے والی ہے، تبرہ زبان سے کرنے والی چیز نہیں ہے۔ میثم جس زبان سے تولا کر رہے ہیں اسی زبان سے تبرہ کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، بس بات تمام ہو گئی۔ عجیب منظر تھا، دار کی بلندی پر میثم تھے، ممبر رسول کی بلندی پہ جا کے علی کے فضائل پڑھنا اور بات ہے۔ میثم جیسے کون علی کا فضائل پڑھ سکتا ہے؟ فراز دار کی بلندی سے میثم اپنی معراج پہ جا کے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اور کیا منظر ہے، کیا سما ہے، میں کیا بیان کروں۔ کیا بقول شاعر میرے پسندیدہ مصروں میں سے ایک جو ہے کہ مصرے ہیں کہ جب میثم بلندی پہ گئے، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفے پناہ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ بات
تمام ہو گیا عزیزان گرامی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے. عمرو ابن حریث دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس پہنچا. او امیر جلدی سے کچھ کر, کیا ہوا؟ اگر نہیں میثم کو خاموش کرایا تو تختہ پلٹ جائے گا, تیری حکومت چلی جائے گی. ابن زیاد ملعون نے اپنے جلاد کو بھیجا, جاؤ جا کے اب میثم کی زبان کاٹ لو, جاؤ جا کے. اب سنیے گا آخری بات گفتگو تمام. جلاد قریب آیا, میثم فراز دار پر ہے, دار کی بلندی پر ہے, مولا کا ذکر کر رہے, مولا کے فضائل پڑھ رہے, مولا کی مخفی حدیث نشر کر رہے. جلاد قریب آیا, میثم نے جلاد کو دیکھا. کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تیری زبان کاٹنے کے لیے آیا ہوں. میری زبان کاٹنے کے لیے آیا؟ ہاں تیری زبان کاٹنے کے لیے آیا ہوں. ذرا میرے قریب آنا. آخری بات ہے, گفتگو تمام ہو گئی. میرے قریب آ. وہ جلاد تھوڑا قریب آیا. میثم نے کہا تھوڑا اور قریب آ. وہ تھوڑا اور قریب آیا. کہا تھوڑا اور قریب آ. وہ تھوڑا اور قریب آیا. میثم نے اپنی ساری طاقت اور قوت کو جمع کیا, اپنے دہن میں اپنے لعاب کو جمع کیا, اپنے لعاب دہن کو اس کے چہرے کی طرف پھینک کے کہا جا کے اپنے امیر کو میثم کا یہ تحفہ دے دینا اور کہہ دینا میثم بھی سچا تھا, میثم کا مولا بھی سچا ہے, تو بھی جھوٹا ہے, تیرا امیر بھی جھوٹا. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آلہ. بس بات میں نے تمام کر دی عزیزان گرامی. میثم کے ہاتھ کاٹے گئے, میثم کے پاؤں کاٹے گئے, میثم کی زبان کاٹی گئی. دار کی اس بلندی پر آپ سوچئے 3 دنوں تک حضرت میثم تمار اسی عالم میں رہے. اور جب 3 دن گزر گئے تو روایتیں بتاتی ہیں میثم کی شہادت اس دن ہوئی ہے جو لکھا ہے کتابوں میں. وہی لکھا ہے جس دن امام حسین کربلا پہنچے اس سے 10 دن پہلے میثم تمار کی شہادت ہوئی. یعنی اگر مولا کی کربلا میں آمد کی تاریخ 2 محرم ہے تو 10 دن قبل 22 ذی الحج یا 23 ذی الحج حضرت میثم تمار کی شہادت کی تاریخ. عزیزان گرامی, میثم شہید ہو گئے. مولا کے نام پر اور مولا کی محبت میں اپنی زندگی قربان کر دی میثم نے. لیکن 10 دنوں بعد کیا قیامت آئی. میثم کو ابھی گزرے 10 دن ہوئے تھے کہ کیا قیامت آئی. فرزند رسول کربلا کے میدان میں پہنچے. حسین کربلا کے میدان میں وارد ہو گئے. عزیزان گرامی, یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ رسول خدا کی شہادت کے سلسلے میں اور امام حسن مجتبیٰ کی نسبت سے یہ مجالس ہو رہی ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ آج جو بھی 5-7 منٹ جو بھی لگے, چونکہ یہ مجالس رسول اللہ سے منسوب ہیں, لہٰذا دل چاہ رہا ہے کہ آج شبیہ رسول کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ شبیہ رسول جسے علی اکبر کہتے ہیں, جسے حسین نے بڑے نازوں سے پالا تھا, بڑے ارمانوں سے پالا تھا. اولاد والے تشریف فرمائیں, انشاءاللہ بات پہنچے گی تو جب جب یاد آئے گا جب جب گریہ فرمائیں گے. جنگ صفین ہے, حضرت محمد حنفیہ میدان جنگ میں جنگ لڑتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد واپس آئے, جوان بیٹا واپس آئے امیر المومنین کے پاس اور آ کے کہہ رہے ہیں بابا اگر تھوڑا پانی مل جائے تو ان کو بتاؤں کہ علی کا خون کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ صفین ہے, یہ کربلا نہیں ہے, یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. علی نے محمد حنفیہ کو پانی پلایا, ان کی ذرا پہ پانی چھڑکا, انہیں خدا حافظ کہا. محمد حنفیہ میدان میں گئے, جنگ کی اور بلا کی جنگ کی. محمد حنفیہ جب واپس آنے لگے تھوڑی دیر بعد پھر واپس پلٹے, بابا بہت پیاس لگی ہے, اگر تھوڑا اور پانی مل جائے تو انہیں بتاؤں علی کا خون کیا ہوتا ہے. پھر وہی معاملہ, یہ صفین ہے, یہ کربلا نہیں ہے, یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. علی نے محمد حنفیہ کو سیراب کیا,
ذرا پہ پانی چھڑکا، محمد حنفیہ پھر میدان میں گئے، پھر قیامت کی جنگ کی، واپس لوٹے، بابا اگر تھوڑا پانی اور مل جائے تو انہیں بتاؤں کہ علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، مولا نے پھر محمد حنفیہ کو پانی پلایا، پھر ذرا پہ پانی چھڑکا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے صفین کے میدان میں، میدان جنگ سے پلٹ کے آنے والے جوان بیٹے کو سیراب کرنے والے علی، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ ایک جوان بیٹا ہے جو بوڑھے باپ کے پاس واپس آ رہا ہے اور آ کے تھوڑا سا پانی مانگ رہا، مگر حسین اتنا غریب ہو گئے ہیں کہ علی اکبر کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین کے مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا، جب جب روئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی باپ پر یہ دن نہ آئے، اللہ نہ کرے کسی باپ پر یہ دن آئے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ لیکن تصور کیجئے گا اگر کوئی باپ ہو، اس کا جوان بیٹا ہو، اب جوان بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور عالم یہ ہو کہ ڈاکٹرز جواب دے جائیں، اطباء جواب دے جائیں کہ اب آپ کا بیٹا بس چند لمحوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا اور مہمان ہے، جو خدمت کرنی ہو اپنے بیٹے کی کر لیجئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اولاد والے بیٹھے ہیں، اگر ایسی صورت میں وہ بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگے تو باپ کیا کرے گا؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ باپ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے بیٹے کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے بیٹے کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، حسین جیسا باپ ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہے۔ حسین جانتے اب جو میرا لال جائے گا تو واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، اور علی اکبر مانگ بھی رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے سستی چیز کا مطالبہ ہے، لیکن اللہ ساقی کوثر کا لال آج اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا میرے لال اپنی زبان ہمارے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے زبان ڈالی، کہہ کے واپس لے لی، بابا آپ کی حلق میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بابا آپ کی حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ روتے جائیے اور سنتے جائیے جناب علی اکبر کے مصائب ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی مفصل شہزادہ علی اکبر کی شہادت جو ہے وہ عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ مفصل کبھی بھی شہادت نہ پیش کروں، اس لیے کیونکہ موجودہ مراجع میں سے شیخ محمد سند انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ایک ذاکر نے شب جمعہ حرم سید الشہداء میں زری پہ ہاتھ رکھے جناب علی اکبر کی مفصل شہادت پڑھی۔ جب وہ شہادت پڑھ چکا، لوگوں نے گریہ کر لیا، واپس گیا، سویا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک نور آ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو، احترام کرو، سید الشہداء تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسین اس کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے آج میری زری پر ہاتھ رکھ کے علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے۔ اس نے کہا ہاں مولا، کیا ہوا، کچھ غلط پڑھا ہے؟ امام نے کہا نہیں غلط نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ میری زری پر شب جمعہ علی اکبر کے مفصل مصائب مت پڑھا کرو، اس لیے کیونکہ ہر شب جمعہ میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آتی اور میری ماں علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جب رویا کیجئے تو بلند آواز سے رویا کیجئے۔ ایام عزا کی یہ جو دن ہیں یہ گزر رہے ہیں، ابھی 8 ربیع الاول آ جائے گی، پھر اگلا محرم، اگلے ایام عزا کسے نصیب ہوں گے؟ کسے معلوم ہے کہ کون اگلے برس رہے گا اور سید الشہداء پہ گریہ کرے گا؟ بس آخری جملے ہیں، مجلس تمام کر رہا ہوں، صرف تصور کرا رہا ہوں میں آپ حضرات کو۔ اگر آپ حضرات جو ہے وہ اس کیفیت کو محسوس کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا، جب جب روئیں گے۔ ہمارے ایک عزیز انتقال کر گئے، مولانا توسی زنگی پوری صاحب قبلہ مرحوم، 2 سال قبل 40 کی مجلس پڑھ کے اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ہم سے ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ واقعہ سن لیجئے اور میں بات تمام کروں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے کربلا میں ایک شخص تھا، لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی۔ وہ روز آ کر امام حسین کے روضے پر دعا کرتا تھا، مولا اولاد عطا فرمائیے۔
لیکن جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے عجیب طریقے سے دعا کی، باہر نکلا تو چہرہ جو ہے وہ خوش و خرم۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج تم بڑے خوش ہو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آج مجھے پکا یقین ہے کہ حسین مجھے بیٹا عطا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، میں نے آج دعا ہی ایسے کی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حسین مجھے بیٹا عطا کریں گے۔ سنیں گے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے زری پہ جا کے ایک دعا کی، کہا مولا آپ کو آپ کے اکبر کا واسطہ مجھے ایک بیٹا عطا کیجئے، اور مولا میں ہمیں جو رونے کے لیے آئے ہیں، جن کے سینے میں پتھر نہیں ہے بلکہ دل ہے، اور جو صاحبان اولاد بالخصوص یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرسے کے لیے آئے جملے ان کے لیے ہیں کہ مولا آپ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ رہا، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے واپس لے لیجئے گا، میں بھی تو دیکھوں ضعیفی میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ دعا کر کے حرم سے نکلا۔ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اس کے ہاں آثار نمودار ہوئے، وقت گزرا، اس کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، وہ بیٹا پروان چڑھتا جا رہا ہے اور گھر میں خوشی کا اور جشن کا ماحول ہے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد بیٹا ہوا ہے، بڑی جشن کا ماحول ہے گھر میں، ہر سال اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ باپ تو جانتا ہے نا کہ کتنے وقت کے لیے حسین سے بیٹا لیا ہے۔ لیجیے 18ویں سالگرہ آئی، گھر میں جشن کا ماحول تھا، وہ شخص گھر سے باہر آیا، آ کے حرم میں بیٹھ گیا، وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اعزا اقربا دوڑتے ہوئے آئے، اس باپ نے ان رشتہ داروں کو دیکھا، دیکھ کے کہا مجھے معلوم ہے تم کیا خبر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے؟ معلوم ہے؟ کہنے ہاں مجھے پتا، میرا بیٹا مر گیا نا۔ کہنے لگا ہاں تمہارا بیٹا مر گیا۔ کہنے لگا میں نے اسی دن کے لیے حسین سے بیٹا مانگا تھا۔ گھر میں آیا، رشتہ دار کھڑے تھے، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر کہا دیکھو تم لوگ اسے غسل دینا، اسے کفن پہنانا، اسے حنوط کرنا، لیکن خبردار کوئی جنازہ نہیں اٹھائے گا، میں تنہا اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ مجھے بھی تو پتا چلے ضعیفی میں جوان کا لاشا کیسے اٹھایا جاتا۔ قریب آیا، لاشا تیار ہوا، ایک ہاتھ کمر میں دیا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، لاشا اٹھانا چاہ رہا تھا کہ خود کی کمر میں ایک تکلیف محسوس ہوئی، لاش زمین پہ رکھی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھر سے نکلا، حرم کی طرف پہنچا، زری کے پاس جا کے ایک جملہ کہا حسین بیٹا واپس مانگنے نہیں آیا، بس اتنا بتا دو ضعیفی میں جوان کا لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ آئے کربلا کے میدان میں حسین جیسا ضعیف، علی اکبر جیسے جوان کا لاشا۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مات میں حسین۔